اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حسب سابق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سٹی نیوز شکرگڑھ کے پروگرام علم و دانش کو لے کر۔ ہم یہ سلسلہ کبھی نعت کا کبھی علماء کا آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ علماء ہماری رہنمائی کر سکیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اپنی سماعتوں کو معطر کر سکیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں جناب علامہ قاری قاسم صاحب، جو شکرگڑھ کی انتہائی معروف اور ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ مختلف حوالوں سے آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ بہت پائے کے عالم دین ہیں، سیاستدان ہیں اور یہ عاشق رسول انسان ہیں، جو ان کی شخصیت سے یہ چیز جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ ایک بلند پایا عاشق رسول ہیں۔ کہیں دروس قرآن کا پروگرام کرواتے نظر آتے ہیں، کہیں پہ درود پاک کی محافل انعقاد کرواتے نظر آتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ قاری صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، شکر۔ قاری صاحب، آج ہم آپ سے ان ایام کے حوالے سے ہی زکوٰۃ کے موضوع پہ بات کریں گے۔ یہ جو مسلم سوسائٹی میں ہمیں ایک اسلام نے خوبصورت نظام دیا ہے زکوٰۃ کا، تو اس کے سسٹم کو، اس کے نظام کو بہتر بنا کر ہم مسلم سوسائٹی کے، اپنے معاشرے کے جو پسے ہوئے طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کو، اس کے طریقہ کار کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، آپ یہ آج ہمیں بتائیں گے۔ تو بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم جب زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہم غریب مساکین کو زکوٰۃ نہیں دیتے، جی، بلکہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب ایک مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے تو غریب کے ہاتھ میں آنے سے پہلے اللہ کی ذات پاک دینے والے کے ہاتھ سے وصول کرتی ہے، ماشاءاللہ، اور وہ پھر سبحان اللہ کی ذات آگے غریب اور مساکین میں تقسیم فرماتی ہے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی قاری صاحب آپ نے، ماشاءاللہ۔ تاکہ دینے والے کا کسی غریب اور یتیم پر احسان نہ ہو۔ اللہ اللہ، تو اس لیے اللہ کی ذات پاک نے اس کا بہت زیادہ اجر رکھا ہے، اور یہ غریبوں اور یہ اس لیے بھی ادا کیا جاتا ہے تاکہ پسا ہوا جو معاشرہ ہے، جو غریب ہیں، جن کے گھروں میں کھانے کے لیے جو ہے وہ کھانا نہیں ہے، تاکہ انہیں احساس، غربت کا احساس نہ ہو۔ ماشاءاللہ، اس لیے زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ اللہ کی ذات نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو زکوٰۃ کا یہ نظام ہے تو یہ پاکستان میں کس طرح کا نظام ہے؟ کیسے یہ جو لوگ ہیں ضرورت مند یا جو ڈیزرو کرتے ہیں ان تک اس کو پہنچایا جائے؟ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری ویسے سوسائٹی میں؟ تو قرآن عزیز میں مصارف زکوٰۃ تو 8 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن پاکستان میں جو نظام رائج ہے وہ 8 لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے۔ اچھا، مجھے اس لیے کہ محکمہ زکوٰۃ میں ایز اے ضلعی ممبر خدمات پیش کرنے کا ماشاءاللہ، اعزاز حاصل رہا ہے، تو مخصوص 3 سے 4 افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ جی جی، اس پہ بات کرنا بہت ضروری تھا۔ اس پہ بات کرنا بہت ضروری تھا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ یہ عمراء کے لیے بھی بہت بہتر ہے ادائیگی کرنا، کیونکہ یہ زکوٰۃ پیسہ نہیں ہے، یہ تمہارے پیسے کی میل اور کچیل، میل ہے۔ بے شک بے شک، جیسے ہم کپڑے صاف کرتے ہیں تو وہ بہت عمدہ نظر آتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اسی طرح جیسے کپڑے ہمارے صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسان کا مال صاف ہو جاتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی پر۔ اس لیے عمراء کو چاہیے کہ وہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالیں۔ اچھا علامہ صاحب، آپ اس پہ ہمیں جو ہے نا یہ کیا طریقہ کار ہے، کتنے فیصد یہ زکوٰۃ کا بنتا ہے، ہمیں آپ اس حوالے سے بھی ایجوکیٹ کریں۔ 2.5% جو ہے وہ ہمیں حکم ہے
کہ جو 1 لاکھ روپیہ ہم اگر ہمارے پاس ہے تو اس میں سے 2500 روپیہ جو ہے وہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے۔ حضور ایک اور بات آپ بتاتے جائیں کہ یہ مخصوص دنوں میں ہی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے یا عام دنوں میں بھی ہم نہیں، ویسے تو مال کے اوپر یہ جو ہمارے ہاں ایک تاثر ہے کہ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ دی جاتی ہے، یہ تاثر صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اس کا صحیح جو مسائل ہیں جو احادیث کی کتابوں میں ہیں، جو فقہ کی کتابوں میں ہیں، وہ اصل شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس پر جب سال گزر جائے تو پھر آپ اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے۔ لیکن رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ رمضان المبارک کے اندر ہر چیز کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے، تو اس لیے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر بھی ہم اجر رمضان زیادہ، شریف میں جو زکوٰۃ دینے کا فلسفہ اصل میں یہ ہے۔ اصل میں یہ ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں زکوٰۃ کے متعلق اور اس کی ادائیگی کے متعلق بڑی وضاحت سے فرمایا، بہت شکریہ۔